چیز ہم نے نئی شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ ہم انہیں مخارج سکھائیں. مخارج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ہم انہیں ان قرآن پاک کے حروف کو ہم سکھائیں کہ کیسے ادا کیا جاتا ہے, اس کے کیا مخارج ہیں. یعنی کہ مخرج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آواز نکلنے کی جگہ, مخرج کہتے ہیں آواز نکلنے کی جگہ کو, تو اس کا کیا پروناؤن ہے. جو عربی حروف ہیں ان کے کیا پروناؤنز ہوتے ہیں, اور ہماری قرآن پڑھنے میں جو یعنی کہ اگر حروف صحیح طور پر مخرج سے ادا نہیں ہوتے تو ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں, اور پھر یہ جان لیا کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں کہ یہ حرف جو ہے ہمارا صحیح ادا ہونا شروع ہو جائے, تاکہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو ہم صحیح طریقے پر قرآن پاک کو پڑھ سکیں. اور اس میں اگر ہم صحیح طریقے پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا. اگر آپ صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی نہیں کرتے تو آپ کا ثواب بھی کم ہوتا ہے, کبھی کبھی اس میں گناہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی کہ حروف کو سیکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, تاکہ وہ ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح طریقے پر کر سکے. تو ہم جو ہے ایک یہ اس میں کچھ صفت, یہ تو مخرج ہے کہ کہاں سے آواز نکلے گی, ایک بات یہ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے اس کی صفات, یعنی کہ اس حرف کو ادا کرنے میں کیسی صفتیں پائی جاتی ہے. تو صفتیں بھی انشاءاللہ بعد میں کچھ مختصر طریقے پر بتا دی جائے گی, لیکن ہم آج سے کچھ چند حرفوں کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو حروف حلقی کے بارے میں بتا دوں. حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. حروف حلقی نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں, وہ حلق سے ادا ہونے والے, حلق کہتے ہیں یہاں سینے سے گلے میں وہ کوا لٹک رہا ہوتا ہے وہاں تک کہ جی. حروف حلقی جو ہیں انہیں حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق جو ہے وہ ہمارے یہاں سے شروع سے لے کر کے ہمارے گلے میں جو کوا لٹک رہا ہے وہاں تک جو ہے اسے حلق کہتے ہیں. تو یہاں سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں, عربی کے 6 حرف ادا ہوتے ہیں. تو ان کی آپ یعنی کہ کیسے ادا ہوتے ہیں اگر وہ آپ دیکھ لیں اور ان کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کے بھی حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی. سب سے پہلے حمزہ اور الف ہے, یہ شروع حلق سے ادا ہوتے ہیں, یعنی کہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں, یہ شروع حلق ہے, اسے کہتا ہے شروع حلق. تو یہ منہ کھول کر آپ کے جو ہوا کے ذریعے سے نکلتا ہے, یہ جو ہے یہ یعنی کہ حمزہ ہے. اور ہم جو با تا سا جا یہ جو آ کی آواز آتی ہے اسے ہم الف کہتے ہیں. اصل میں جو آپ تختی میں جو پہلا الف پڑھتے ہیں, الف با تا, تو یہ جو پہلا الف لکھا ہوا ہے وہ اصل میں الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے. جو آخر میں لاسٹ میں پھر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں حمزہ, اس کی شکل الگ ہوتی ہے, اوپر الف کی طرح لکھا ہوتا ہے. تو دونوں حمزہ ہے, پہلے والا الف اور نیچے والا حمزہ, یہ دونوں حمزہ ہی ہیں. اور حمزہ وہ ہے جو خود سے یعنی اسٹارٹ سے شروع ہوتا ہے. ہر کلمے کے اسٹارٹنگ میں یا بیچ میں, یعنی ہر کلمے کی شروعات میں جو آئے گا وہ حمزہ ہوگا, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, لاسٹ میں بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ الف جو ہے وہ شروع میں نہیں آ سکتا, کوئی بھی ورڈ اس کے شروع میں الف نہیں آ سکتا. یعنی اسے ہم یوں کہہ لیں کہ اسے کہتے ہیں کانا, گجراتی میں ہوتا ہے کانا. تو یہ کانا سے کوئی بھی ورڈ م کے ساتھ کانا لگا دیا تو اب ماں ہو گیا, ب کے ساتھ کانا لگایا تو با ہوا. تو یہ الف کا کام ہے آ کی آواز پیدا کرنا, آ با تا, یہ جو آ ہو رہا ہے یہ الف کا کام ہے. اور ہم نے یعنی کہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم یعنی کوئی لفظ استعمال کریں جس کا شروع جو ہے حمزہ سے ہوتا ہو, جیسے کہ آصف ہے, تو یہ آصف جو ہے آصف, یہ حمزہ ہے, یہ اصل میں لکھا جاتا ہے الف کی طرح لیکن یہ حمزہ ہے, تو یہ ہو گیا آصف. تو حمزہ اور الف یہ شروع حلق سے یہاں سے ادا ہوتے ہیں, اور اس کا جو پروناؤنس ہے وہ یہ ہے یہ ہے اس کا پروناؤن. اس کے بعد جو ہے یہ 2 حرف یہاں سے ادا ہوتے ہیں, دوسرے 2 حرف ہیں وہ ہمارے بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں. بیچ حلق کا مطلب یہ جو ہمارے یہاں ہڈی ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. ایک ہے عین, ایک ہے ہا, عین ہا, عین ہا, یہ دونوں یہاں اندر حلق سے ادا ہوتے ہیں, یعنی سینے سے اوپر یہ جو ہمارا حلق ہے وہاں سے عین ہا, عین ہا, عین ہا. تو یہ ہمیں یعنی کہ عین اندر, یہ ہمارا منہ کھلا ہے, یہاں کچھ بھی ٹچ نہیں ہو رہا ہے, لیکن اندر سے یہاں سے آواز آتی ہے عین عین, یا یہاں پر ہمیں یعنی کہ محسوس ہوتا ہے عین یہاں سے نکل رہا ہے, ہا
ہا، تو عین اور ہا یہ یہاں سے نکلتے ہیں، تو اس کی ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم، اور اس میں یعنی کہ جب آپ عین ہا کی پریکٹس کرنا چاہیں تو اس کی پریکٹس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے یوں کہیں آ آ آ، دیکھیں آ میں الف یعنی حمزہ شروع میں ہے اور اس کے بعد عین، ہر حرف سے پہلے آپ حمزہ ملا لیں تو آپ کو جو اس کا بعد والے کا پروناؤن ہے وہ صاف نظر آئے گا. تو یہ یعنی کہ پروناؤن اس طرح سے صحیح ہوگا کہ یہاں سے عین آپ کو تھوڑا سا اندر دبا کر عین ہا اس طرح سے نکالنا ہے، اور آخری کے دو یعنی کہ حرف ہے وہ ہے غین اور خا، وہ جو ہمارا کف والا لٹکتا ہے وہاں اس کے قریب سے جو ہے اس کے نیچے سے یہ جو ہمارا آخری حلق ہے وہاں سے ادا ہوتے، ایک ہے غین ایک ہے خا، غین غا، یہ دیکھیں غا کہنے میں وہ جو خخار کسی کو بلغم ہو گیا کف ہو گیا ویسی ایک آواز آتی غین، تو جیسے یعنی ہم کف نکالتے تو یہاں غا کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی غین کے لیے بھی غین غا، غین غین خا خا خا، تو یہ اندر یعنی یہاں حلق سے ہمارے آخر حلق سے دو حرف نکلیں گے غین اور خا، ان کی پریکٹس کریں اغ 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 اخ اخ اخ، اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 6 حرف ہیں جنہیں حروف حلقی کہتے ہیں، یہ حلق سے کہنے والے 6 حرف ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی اور اس کے علاوہ بھی دیگر حرفوں کو بھی آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ.